میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں مسجد کی ہمسائیگی میں ہوتے ہیں، نماز کی توفیق نہیں ہوتی۔ بعض اوقات یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی جنازہ ہو جاتا ہے تو ظہر کے بعد جنازہ ہے، عصر کے بعد جنازہ ہے، تو گھر بالکل مسجد کے قریب ہے تو ظہر کے بعد میت اٹھائی جائے گی، تو سب وضو سے ہوتے ہیں، تو نماز کا وقت ہوا تو سب مسجد میں چلے گئے کہ نماز پڑھیں، اس کے بعد جنازہ اٹھائیں گے، اور بے نمازی ادھر ادھر گلیوں میں منہ چھپاتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ وضو بھی کیا ہوا ہے رسماً، لیکن مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ملتی۔ وہ سمجھتے ہیں ہم نہیں جا رہے، میاں تمہیں کوئی بلا ہی نہیں رہا۔ اتنے بد نصیب ہو، جنازہ بھی تم اللہ کے لیے نہیں پڑھنے آئے، وہ بھی کسی کے دکھلاوے کے لیے آئے۔ وہ تو فرض کفایہ ہے اور یہ نماز فرض عین ہے، اور یہاں اللہ کا بلاوا آیا، اس کے لیے اذان کوئی نہیں، اس کے لیے اذان ہے، اور تم یہاں اذان سننے کے باوجود بھی مسجد کے باہر گھوم رہے ہو بہانے بہانے، کبھی ادھر جا رہے ہو کبھی ادھر جا رہے ہو، اور نمازی مسجد کا رخ کر رہے ہیں۔ تو یہ کتنی بد نصیبی ہوتی ہے کسی شخص کی کہ مسجد کی ہمسائیگی میں بھی رہتا ہو اور مسجد کے قرب میں کھڑا ہو، اسے نماز کی توفیق نہ نصیب، تو یہ اس کی طرف سے توفیقات نصیب ہوتی ہیں۔ میں ایک بات سنایا کرتا ہوں کہ لاہور جب بڑی چہل پہل ہوا کرتی تھی ہمارے ریلوے اسٹیشن پہ، تو بہت سارے لوگ ریلوے کے ذریعے آیا کرتے تھے، تو وہاں کلیوں کی قطاریں ہوا کرتی تھی۔ ایک بوڑھا کلی، ٹرین کا وقت ایسا تھا کہ وہ رکی آ کے، تو اس نے کسی کا سامان اٹھایا، تو میکلوڈ روڈ پہ جانا تھا، تو راستے میں نوری مسجد پڑتی ہے، تو اس نے کہا قریب آ کے کہ بابو جی میری نماز عصر رہتی ہے، تو ذرا 2 منٹ کے لیے رکیے میں نماز پڑھ لوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، سامان رکھا اور بابا جی اندر نماز پڑھنے چلے گئے۔ نماز اعتدال کے ساتھ پڑھتے تھے، رکوع و سجود اچھے طریقے سے کرتے تھے، اور یہ بار بار ٹائم دیکھتا ہے اور کبھی اندر جھانکتا ہے، تو بابا جی ابھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، کبھی قیام میں ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ میں مصیبت میں پھنس گیا کہ بابا جی نماز نہیں چھوڑ رہے۔ خیر بابا جی نے سلام پھیرا، ان کو تسبیحات فاطمہ پڑھنے کی عادت ہوئی تھی، وہ تسبیحات پڑھنے لگ گئے، تو اس کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ وہ جہاں جوتے اتارتے تو وہاں جا کے اندر جھانک کے کہتا بابا آ بھی جا، تینوں کیڑی شے باہر نہیں آن دیندی۔ تو بابے نے یوں پلٹ کے دیکھا اور مسکرا کے کہا پتر جڑی شے تینوں اندر نہیں آن دیندی۔ وہ نہ بلائے تو بندہ قرب میں بھی کھڑا ہو تو اندر نہیں جا سکتا۔ اللہ سے توفیق مانگو کہ ہماری نسلوں میں بھی کوئی بے نمازی، 5 گانا نماز کی عادت زندگی میں رچ بس جائے، ہماری اولادیں بھی رب کے حضور سجدہ ریز ہونے والی۔ قیامت کے دن جب حکم ہوگا کہ اللہ کو سجدہ کرو، بے نمازی اس دن تو چاہیں گے سجدہ کریں۔ آج کوئی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، اس دن تو ہر کوئی چاہے گا کہ آج سجدہ کریں، لیکن بے نمازی چاہے گا کمر اکڑ جائے، سجدہ کر نہیں سکے گا۔ قرآن بتاتا ہے کچھ لوگ جہنم کی طرف دھکیل کے لے جائے جا رہے ہیں، ان کو کچھ لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے لم نک من المصلی، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے۔ تو 5 گانا نماز یہ زندگی میں شامل کر دو، کبھی بھی نماز قضا نہ ہونے پائے۔ قیامت کے دن بے نمازی کو اللہ دشمنان خدا کی صف میں کھڑا کر دے، جہاں نمرود کھڑا ہوگا، جہاں فرعون کھڑا ہوگا، جہاں حامان کھڑا ہوگا، جہاں قارون کھڑا ہوگا، جہاں دشمنان خدا کھڑے ہوں گے، بے نمازی کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ مجھے بتائیے ہم میں سے کوئی بھی یہ گوارہ کرتا ہے کہ حشر کے دن دشمنان خدا کی صف میں کھڑے کر دیے جائیں؟ یا کوئی خاتون یہ گوارہ کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہوں میں کانٹے بچھانے والی ام جمیل کے ساتھ کھڑی کر دی جائے؟ تو جب ہم یہ گوارہ نہیں کرتے، نہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گوارہ کرتی ہیں، تو پھر نماز کبھی ترک نہ کیجیے، نماز کو شعار زندگی بنا لیجیے۔ بہلول کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ مشہور مجاذیب میں سے یہ مجذوب گزرا ہے، دریائے دجلہ کے کنارے اکثر گھومتا رہتا تھا اور اس کی ادائیں نرالی تھی۔ مجذوبوں کے رنگ اپنے ہوتے ہیں، سادیہ نزدیک رائے عاشقاں، خلق مجنو نندو مجنو آکلست۔ تو لوگ انہیں بے وقوف کہتی ہے، لیکن اہل عقل اور اہل تصوف انہیں دانا کہتے ہیں۔ اس لیے بہلول دیوانہ کہا جاتا تھا، لیکن بہلول دانا کہتے ہیں اہل خرد، کہ اصل حقیقی عقل تو ان کے پاس ہیں جو در محبوب تک پہنچ گئے۔ راس الحکمہ تے مخافت اللہ، حکمت اور دانائی کا سرچشمہ اللہ کا خوف ہے۔ تو جس کو اللہ کا خوف جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا زیادہ دانا ہوگا۔ تو یہ لوگ اسی راستے کے مسافر ہوتے ہیں، اور کسی تجلی کے وفور سے شیشہ عقل ٹوٹ جاتا ہے
تو پھر ان کی کچھ حرکتیں غیر مرتب ہو جاتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ دیوانے ہو گئے ہیں۔ اصل تجلیات کے وفور سے ان کے ہوش ٹکانے نہیں رہے، لیکن ان کے دل پر وہی تجلیات منعکس ہوتی رہتی ہیں تو انہیں دیوانے کہہ دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ دانا ہوتے ہیں۔ ان کے اندر کی دنیا مرتب ہوتی ہے لیکن باہر کی دنیا غیر مرتب ہوتی ہے۔ اٹھنے بیٹھنے کا کبھی پتہ نہیں ہوتا، کھا لیا تو لے لیا، نہیں کھایا تو دو دو دن گزر گئے، پہننے کو کچھ میسر آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ میسر آیا تو کئی کئی دن گزر گئے۔ تو ان کو اپنے ظاہر کا خیال نہیں ہوتا، ان کی نظر مشاہدہ جمال پہ ہوتی ہے اور پھر یہ دنیا سے اور اپنے آپ سے بھی بے گانے ہو جاتے ہیں اور لوگ انہیں دیوانہ کہہ کے پکارتے ہیں۔ میں دریائے دجلہ کے کنارے حضرت سری سختی کے مزار پہ حاضر ہوا تو حضرت جنید بغدادی اور حضرت شیخ شبلی کے مزار پہ، حضرت ذوالنون مصری کے مزار پہ اور دیگر مزار، یہ سارے دجلہ کے کنارے واقع ہیں۔ تو وہاں بچے کھیل رہے تھے تو ہم نے ان بچوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی اور مزار بھی ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ آپ اس سمت جائیں تو آگے بہلول دانا کا مزار ہے۔ تو شوق تھا تو ہم وہاں گئے تو بہلول دانا کا مزار تھا، باہر لگا ہوا تھا بورڈ، تو شکستہ سا مزار تھا، ہم اندر داخل ہو گئے تو میں نے بہلول دانا کی قبر دیکھی کہ اس کی قبر کے اوپر جو غلاف پڑا ہوا تھا وہ بھی آدھا تھا اور پھٹا ہوا تھا۔ میں نے کہا فقیروں کی جو علامتیں ہوتی ہیں وہ مرنے کے بعد بھی پائی جاتی ہیں، آج بھی مجذوبیت کا رنگ اس کی قبر پہ نمایاں ہے۔ اور میں نے دوستوں کو کہا جو میرے ساتھ تھے، میں نے کہا دیکھو وہ جو ہوتے ہیں نا مجذوب، بعض کا کپڑے بھی واجبی ہوتے ہیں ان کے اوپر، تو یہ دیکھیے کہ اس کا غلاف بھی جو ہے وہ آدھا ہے اور وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، تو اس کی قبر بھی اس کے جذب کی کہانی سنا رہی ہے۔ تو یہ دریائے دجلہ کے کنارے گھومتا تھا اور لوگ اس سے ملتے تو جو اس کی زبان سے نکلتا وہ پورا ہو جاتا۔ تو ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے یہ گھوم رہا تھا کہ ہارون رشید اپنے مکان کی، اپنے محل کی چھت پہ ٹہلتے ٹہلتے بہلول کو دیکھتا ہے تو خادموں کو کہا کہ ذرا اسے میرے پاس حاضر کرو۔ شاہی حکم نامہ تھا، جو چھت کے اوپر خادم تھے انہوں نے اوپر سے ڈولی پھینکی اور نیچے والوں کو اشارہ دیا، انہوں نے بہلول کو پکڑا اور ڈولی میں رکھ دیا، اوپر والوں نے رسیاں کھینچ لی۔ 2 لمحوں کے بعد بہلول بادشاہ کے سامنے تھا تو بادشاہ نے بہلول سے کہا کہ بہلول ایک بات تو بتاؤ، کہا پوچھئے، کہا آپ خدا تک کیسے پہنچے ہو؟ تو بہلول نے مسکرا کے کہا جیسے آپ تک پہنچا۔ علامہ اقبال نے جو مرد کلندر کی نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے، بات میں سادہ و آزادہ، معانی میں دقیق، کہ اس کی بات بہت لمبی اور لچھے دار اور گچھے دار نہیں ہوتی، سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے لیکن سیدھی روح میں اترتی ہے، مختصر اور جامع کلام کا حامل ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ تو کہا کہ بادشاہ جیسے آپ تک پہنچا ہوں، تو بادشاہ کا تو خیال تھا کہ کوئی بڑی باریک بینی سے کوئی فلسفہ بتائے گا، لیکن یہ 2 لفظوں میں اس نے کہہ دیا جیسے آپ تک پہنچا۔ بادشاہ نے کہا میں نہیں سمجھا، کہا بات تو سادہ سی ہے، تیری عقل میں نہ آئے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، کہا حضرت آپ سمجھا دیجئے۔ تو بہلول نے کہا کہ حضرت میں خود آنا چاہتا تو دیوان خانے میں جاتا، درخواست لکھ کے لے جاتا، پھر جمع ہوتی، پھر کئی واسطوں سے ہوتے ہوئے آپ تک پہنچتی، آپ پھر مجھے وقت دیتے ملاقات کا، 6 ماہ بعد، سال بعد، اس وقت پہ میں تیار ہو کے ملاقات کرنے آتا، آپ کے کوئی شاہی مہمان آ جاتے تو پھر ملاقات منسوخ ہو جاتی، پھر بھی آپ کی مرضی ملاقات ہوتی نہ ہوتی، میں چاہتا تو مہینے سال لگ جاتے، لیکن ملاقات پھر بھی آپ کی مرضی پہ، اور جب آپ نے چاہا ہے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگی۔ تو کہا بندہ چاہے تو کروڑوں سال بھی بیت جائیں، اس کے قرب کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن جب وہ چاہے تو 2 گھڑیاں بھی نہیں لگتی۔ مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ تو کہا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آسان طریقہ تمہیں بتا دیتے ہیں، میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ،
اللہ اکبر، جس کو تم ڈھونڈنے نکلے تھے وہ تمہیں وہاں مل جائے گا، اور تم اس سے محبت کا دعویٰ رکھتے تھے وہ تم سے محبت کا دعویٰ کرے گا، اور پھر جب تم اس کے محبوب ہو جاؤ گے تو پھر جو تم کہو گے وہ کیوں نہیں ہوگا، کیونکہ محبوبوں کی تو بات مانی جاتی ہے۔ یہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کو محبوب لائے گئے تھے نا، ان کا واقعہ بھی علماء نے یہ لکھا ہے، صوفیاء نے، کہ ان کے شیخ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن موج میں آ گئے اور کہا کہ نظام الدین محب بنو گے یا محبوب بنو گے؟ تو یہ بڑی خدمت کرتے تھے اپنی شیخ کی، تو کہا کہ محب بنو گے یا محبوب؟ تو کہا حضرت اگر اجازت ہو تو اپنی ماں کو نہ پوچھاؤں۔ اللہ اکبر، ان لوگوں کی مائیں بھی تو صاحب حال ہوا کرتی تھی، تو کہا کہ اگر اجازت ہو تو اپنی ماں کو نہ پوچھاؤں کہ محب بننا ہے یا محبوب بننا ہے؟ کہا جاؤ تمہیں اجازت ہے۔ تو گھر کی طرف روانہ ہوئے، ایک آدھ دن کا سفر کیا، راستے میں ایک فقیر تھا مجذوب جو راستے میں بیٹھا تھا، حالت اس کی عجیب سی تھی، تو یہ سلام کر کے گزرنے لگے تو وہ مسکرا کے بولا محب بنو گے یا محبوب؟ تو حیرت زدہ ہو گئے کہ اسے کیسے پتا چل گیا، یہ تو میرے شیخ کا اور میرا راز ہے۔ تو رک گئے، کہا کہ حضرت اگر آپ بتا دیں تو بہت اچھا ہو۔ کہا نہیں نہیں، ماں سے پوچھو، جو وہ بتائے گی وہی بن جانا، اور اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آ جانا، اسی وقت یہاں ملاقات ہوگی، پھر میں بتا دوں گا۔ خیر چلے، رات کو پہنچے، والدہ کی خدمت میں سلام پیش کیا، پاؤں دبائے اور کہا کہ شیخ موج میں آ گئے اور کہا محب بنو گے محبوب بنو گے؟ تو میں نے کہا ماں سے پوچھ لوں، تو میں اماں جی آپ سے پوچھنے آیا ہوں، راستے میں یہ واقعہ بھی ہوا۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹے تم صبح ناشتہ کر کے پلٹ جانا، اور وہ جو راستے میں تیرے دل کی بات پوچھ گیا وہ کوئی صاحب حال تھا، وہ تمہیں صحیح بتا سکے گا کہ محب بننا کہ محبوب بننا۔ خیر یہ صبح ناشتہ کر کے ماں کے پاؤں پکڑے، اجازت طلب کی اور واپس نکلے، اور وہاں جا کے دیکھا تو کوئی فقیر نہیں ہے۔ بڑے حیرت زدہ ہوئے، دائیں بائیں سے پوچھا کہ یہاں کل ایک بابا بیٹھا تھا، کہا وہ تو کل کے فوت ہو گیا۔ تو کہا اس کی قبر کہاں ہے؟ کہا قبر کس نے بنانی تھی اس کی؟ وہ گندگی کے ڈھیر پہ لوگوں نے پھینک دیا۔ دل میں بڑے حیرت زدہ ہوئے، اتنا باکمال تھا، لیکن اپنی حالت یہ، خیر وہاں چلے گئے اور جا کے کھڑے ہو کے پوچھنے لگے بندہ خدا دل کی باتیں پوچھتا تھا اور میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر ماں نے نہ بتایا تو کل آنا، اور اپنا پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ بات کہی تو بابا اٹھ کے بیٹھ گیا۔ عرش فرش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا نہیں تے گور پیا کوئی ہور۔ ہاں ہاں اٹھ کے بیٹھ گیا اور کہا کہ نظام الدین محبوب بننا محب نہ بننا، محبوں کا یہ حال ہوتا ہے، نہ کفن ملتا ہے نہ دفن ملتا ہے، محبوب بنو گے تمہاری قبر پہ بھی میلے لگے گے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر حضور کی اطاعت کرو گے، حضور کی فرما برداری کرو گے تو تم محبوب بن جاؤ گے۔ تو حضور کی محبت خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے، اس لیے ہمیں حضور کا پیار اپنی روحوں میں موجزن کرنا ہے، حضور کی محبت اپنی روحوں میں اتارنی ہے، اور محبت اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ جب روح پذیر ہوگی تو پھر ہمارا انداز زندگی بھی سنور جائے گا، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ محبت کے من جملہ تقاضوں میں سے سب سے بڑا تقاضا محبوب کی اطاعت ہے، کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے۔ یہ ہے دعوی محبت کا ثبوت، اس کی دلیل۔ اور حضور کے صحابہ کی زندگیاں دیکھیے کہ انہوں نے حضور سیام سے ایک دن قبل اور عید کے دن ہم ایک جیسے ہوتے ہیں، جہاں ہم رمضان سے ایک دن پہلے کھڑے تھے، عید کے دن بھی ہم وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو پھر ایک مہینہ اتنی طویل محنت کی اور مشقت اٹھائی، بھوک اور پیاس کاٹی، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے دوائی لیتے ہیں اور مہینہ بعد اس کو استعمال کرتے ہیں، اور مہینے کے بعد آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں تو جہاں تھی بیماری وہاں کی وہاں رہی۔ تو پھر دو باتیں ہیں، یا تو ڈاکٹر نے دوا ٹھیک نہیں دی، یا پھر آپ نے دوائی کے ساتھ پرہیز نہیں کیا اور جہاں تھے وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے۔ تو ڈاکٹر کے پاس دوبارہ جائیں گے تو وہ کہے گا جناب اس بیماری سے نجات تو ایک مہینے کے کورس سے ہو جاتا تھا، تو آپ کو آرام کیوں نہیں آیا؟ آپ نے پرہیز نہیں کیا۔ تو آپ اس کو کہیں کہ جناب ہم دوبارہ مجھے ایک کورس اور کروا دیں، لیکن پرہیز میں نے پھر بھی نہیں کرنا۔ تو ڈاکٹر کہے گا کہ نہیں جناب چھٹی کرو۔
اگر دوائی لینی ہے تو اس کے ساتھ جو احتیاطی تدابیر میں بتاؤں گا ان کو اختیار کرنا ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص پھر دوسرا مہینہ کھاتا ہے اور احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتا اور پھر ڈاکٹر کے پاس جا کہتا جناب آرام نہیں آیا، تو ڈاکٹر پھر اس کو کہے چلو دوبارہ لے لو، تو وہ تیسرے مہینے بھی کھائے، چوتھے مہینے بھی کھائے، ساری زندگی بھی کھاتا رہے، احتیاطی تدابیر نہیں کرے گا تو جہاں صحت تھی وہی کی وہی رہے گی. ماہ سیام آیا، پورا مہینہ دوائی لی اور عید کے دن جب ٹیسٹ کروایا تو جہاں تھے وہی کھڑے تھے. یا تو پھر دوائی ٹھیک نہیں ہے، میرے رب کی دوائی کس طرح ٹھیک نہیں ہو سکتی؟ جب اس نے کہا ہے لعلکم تتقون، تم روزے رکھو میں ضمانت دیتا ہوں تمہیں تقوی ملے گا، تو پھر تقوی نہیں ملا ہے تو پھر ہم نے روزے کی احتیاطی تدابیر کو اختیار نہیں کیا ہے اور اتنی طویل مسافت کاٹی ہے، مشقت کاٹی ہے، بھوک کاٹی ہے، پیاس کاٹی ہے. لیکن اگلے سال ہم پھر آئے تو ہم پھر اسی طرح وہ مشقت کاٹنے لگے اور احتیاطی تدابیر ہم نے پھر اختیار نہیں کی. من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ وشرابہ. کہا جو جھوٹ اور جھوٹے امور اور کام نہیں چھوڑتا اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت رب کو نہیں ہے. وہ روزے کے ذریعے سے تمہاری تہذیب نفس کرنا چاہتا ہے، تمہارے من کو سنوارنا چاہتا ہے، تمہارے اندر کی غلاظتیں دور کرنا چاہتا ہے، لیکن تم اس کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ لینے کے لیے آمادہ نہیں ہو تو کاٹتے رہو، ہر سال مشقت کاٹتے رہو. 40 سال 45 سال 50 سال ہو گئے روزے رکھتے، ہر سال یہ ہوتا ہے کہ 29 شعبان کو جہاں کھڑے ہوتے ہیں 1 شوال کو بھی وہی کھڑے ہوتے ہیں. تو پھر کیا فائدہ اتنی مشقت اٹھانے کا؟ آنکھوں پہ بھی پہرا بٹھائیے، خیالوں پہ بھی پہرا بٹھائیے، سوچوں کو بھی آوارہ نہ ہونے دیجیے، رزق بھی پاک لیجیے اور زبان پر بھی کوئی ایسا جملہ نہ آنے پائے جو رب کی ناراضگی کا سبب ہو. خیال بھی نہ بھٹکے، نظر بھی نہ بہکے اور ایک ایک عمل زندگی کا خوبصورت ہو، منظم ہو، مرتب ہو اور ادھر 30 روزوں کی بھوک ہو. اور پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ میرے رب نے وعدہ دیا ہے لعلکم تتقون، تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو جائے، تمہاری زندگی ایک عجیب کیفیت میں ڈھل جائے گی. جب بھی کوئی سائل کسی سے مانگتا ہے تو 2 طریقے ہوتے ہیں. کچھ سائل ایسے ہوتے ہیں جو کوئی بات نہیں کرتے، سیدھا آ کے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، ایک تو سائل یہ ہے. اور سائل مانگنے والے جو بڑے اچھے طریقے سے مانگنے کا بھی فن جانتے ہیں تو ان کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے آگے جا کے بس ہاتھ پھیلا دیں. پہلے وہ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ اس کی رحم دلی کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے مال و اسباب جو اس کو دیے گئے ہیں ان کے قصیدے پڑھتے ہیں، پھر اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں، پھر جھولی پھیلاتے ہیں. تو یہ دوسرا اور مہذب طریقہ ہے. ایک تو مانگنے والا اپنی ضرورت کو یوں ہی کسی کے سامنے رکھ دے، اور ایک یہ ہے کہ مانگنے والا اپنی ضرورت کو رکھنے سے قبل جس سے مانگ رہا ہے پہلے اس کی تعریف کرے. اب بندے اللہ سے ہدایت مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے تو وضو کیا، صاف ستھرے ہوئے، کانوں پہ ہاتھ لگائے، اس کے بعد ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑے ہو گئے اور اب مانگنے لگے تو کیا بولے؟ الحمدللہ رب العالمین. وہ آتے ہیں نا مانگنے والے دروازے پہ تو کہتے ہیں دوبارہ وسطہ روے، فلاں ہو فلاں ہو، وہ تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ مرحلہ ہوتا ہے. ابھی اس نے سوال لب پہ نہیں لایا ہوتا تو گھر والا پہلے بچے کو کہتا ہے جا اتنے پیسے اس کو دے گیا. میاں وہ تو آپ کی تعریفیں کر رہا ہے، مانگ تھوڑا رہا ہے. وہ سمجھتا ہے جو تعریفیں کرنا شروع ہو گیا یہ مانگنے کے لیے تو کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے رحمتیں اسی وقت برسنا شروع ہو جاتی ہے. الرحمن الرحیم. میں سخی کی دہلیز پہ کھڑا ہوں جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے، محض اپنے کرم سے عطا کرتا ہے. رحم کی بھیک مانگ رہا ہوں. پھر کیا کہہ رہا ہے؟ مالک یوم الدین. کسی کنگال سے نہیں مانگ رہا، اس سے مانگ رہا ہوں جو مالک ہے، دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. مالک میں پوچھتا بھی تجھے ہوں اور مانگتا بھی تجھ سے ہوں. دیکھو سائل اس اعتبار سے بھی 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک سائل ہوتا ہے جو بائی پاس پہ اترتا ہے، ایک ایک گھر کے سامنے جاتا ہے، یہی طریقہ صحیح مانگنے کا، لیکن جاتا ہے کہ گھر کے سامنے تعریفیں کرتا ہے اور مالک خانہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمسایہ سے بھی مانگ کے آیا ہے، میرے گھر سے بھی مانگ رہا ہے، اگلے گھر سے بھی مانگ رہا ہے. تو وہ اسے تھوڑا سا آٹا دے دیتا ہے، 1 روپیہ دے دیتا ہے. اس کو پتا ہے اس نے پورا گاؤں مانگنا ہے، آدھا گاؤں مانگ آیا ہے، آدھا گاؤں اس نے ابھی مانگنا ہے. تو سارے 1-1 روپے دیتے ہیں.
ایک تو سائل وہ ہے جو در در پہ جاتا ہے، اور ایک سائل بائی پاس سے اترا، وہاں سے پل عبور کیا، پھر گلی سے گزرتے ہوئے یہاں آیا، اور یہاں آ کے آپ کے ساتھ اس نے کہا کہ میں کسی در پہ نہیں گیا، آپ کے پاس آیا ہوں، اب آپ نے میری